دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبْنِي قَبْلَ الْمُشَيِّب، اے اللہ ایسی بیوی سے، ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے۔ گویا کہ اشارہ دیا تھا عورتیں ایسی آنے والی ہے، عورتیں ایسی آنے والی ہے جو مردوں کا چین و سکون ختم کر دے گی، جو جوانی میں ہی مردوں پر ایسی ٹینشن اور ایسی حالات ڈالیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبْنِي قَبْلَ الْمُشَيِّب، بڑھاپے سے پہلے ہی مردوں کو بوڑھا کر دے گی، جوانی میں ہی حالات خراب ہو جائیں۔ مطلب حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر جو ہے کیا کیا حقوق ہے، شوہر کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عورت پر سب سے بڑا حق اللہ کے بعد یہاں ماں باپ کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا شوہر کا حق ہے، اور فرمایا شوہر پر کس کا حق ہے؟ فرمایا اس پر اس کے ماں باپ کا حق ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر کیا حقوق ہیں شوہر کے؟ آپ نے فرمایا شوہر اگر بلائے تو فوراً اس کو اس کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، اور ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا اگر عورت آٹا گوندھ رہی ہو اور آٹا گوندھتے وقت شوہر نے اگر آواز دی، عورت پر یہ حق ہے کہ وہ آٹا گوندھنا چھوڑ دے اور فوراً اپنے شوہر کے پاس جائے۔ اسی حدیث میں آگے آپ نے فرمایا کہ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس پر لعنت بھیجتا رہتا ہے تب تک کہ جب تک کہ وہ عورت گھر واپس نہیں آتی۔ پھر آگے اسی حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ عورت واحد وہ ذات ہے، وہ جنس ہے کہ کل قیامت کے دن نماز کے بعد عورت سے شوہر کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو نماز کا سوال ہوگا، دوسری طرف شوہر کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو صلی اللہ نے فرمایا اریت النار، کہ جب مجھے جہنم دکھائی گئی تھی میں نے دیکھا کہ وہاں زیادہ تعداد وہ عورتوں کی ہے، تو پھر صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یکفرنا، یہ عورت نافرمانی کرنے والی ہوں گی۔ صحابہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ نے فرمایا ایکفرنا باللہ، کیا یہ اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، یکفرن العشیر، یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کریں گی۔ پھر آپ نے فرمایا یکفرن الاحسان، یہ احسان جو شوہر نے اس کے اوپر کیا تھا یہ اس کی ناشکری کرے گی۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ لو احسنت احداہن الدہر، اگر تو زمانے تک ایک عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر اس عورت نے تیرے اندر کوئی چیز دیکھ لی، فوراً کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تیرے اندر کبھی خیر نہیں دیکھی ہے، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں ہمیشہ یہ پریشانی میں نے دیکھی ہے۔ یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کچھ علماء کہتے ہیں دو لفظ ایسے ہیں کہ جن کا بوجھ شاید پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ ایک لفظ ہے لفظ طلاق۔ جب کوئی مرد طلاق دیکھتا ہے تو اس وقت جو پہاڑ اس بیٹی پر یا اس کے بھائی پر، اس کے باپ پر گرتا ہے، دنیا کا کوئی پہاڑ بھی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ گویا کہ ساری ہمالیہ ایک باپ کے سر پر گر جاتا ہے جب اس کی بیٹی کو جو ہے طلاق دے کر واپس بھیجا جاتا ہے۔ یہ اتنا سنگین اور اتنا بھاری لفظ ہے، دنیا کا کوئی پہاڑ بھی اس لفظ کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جب کوئی کسی کی بیٹی کو طلاق دیتا ہے۔ دوسرا لفظ جو اس انسان نے ساری زندگی اس عورت کے ساتھ گزاری تھی، ہر خوشی میں غم میں جو کچھ اس کے پاس میسر تھا اس نے اپنی بیوی پر جو ہے خرچ کیا تھا، مگر پھر یہ کیا کہتی ہے تیرے اندر کبھی خیر نہیں دیکھی ہے، ہمیشہ یہی حالات میں نے دیکھے ہیں۔ یہ لفظ بھی ایسا ہے، بظاہر بڑا آسان لفظ ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ اس کا بوجھ بھی ایسا ہے کہ یہ پہاڑ بھی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میں نے عورتوں کی کثرت جہنم میں دیکھی ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے والے ہوگی اور ان کے احسانات کی ناشکری کرنے والی ہوگی، ان نعمتوں کا انکار کرنے والی ہوں گی۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر شوہر کے کیا حقوق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات کی قسم ہے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات کی قسم ہے، ایک عورت اس وقت تک اپنے رب کو پا نہیں سکتی جب تک کہ اس نے اپنے شوہر کو راضی نہ کیا ہو۔
یہ مختصر جملہ ہے مگر اس کے اندر معانی کا ایک سمندر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اور 3 مرتبہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وہ عورت اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اس نے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کیا ہو۔